کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا گھر مبارک کہاں پر ہے اور جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ چلیے میں آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں، اور جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے تو یہاں کی زیارت ضرور کرنا۔ دیکھیں، جب بھی مجھ سے کوئی حاجی پوچھتا ہے کہ حرم کے سب سے نزدیک زیارت بتاؤ، تو سب سے پہلے میں انہیں زیارت بتاتا ہوں ہمارے نبی پاک کی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بولتے ہیں بھائی کیا فائدہ وہاں جا کر، اندر تو جانے ہی نہیں دیتے ہیں اور دور سے ہی زیارت کرا دیتے ہیں۔ دیکھیں، فائدے کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آج میں ہوں انڈیا سے، ٹھیک ہے؟ انڈیا میں کچھ ایکٹر ایسے ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں بھائی، لوگ ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پولیس کو ڈنڈے مارنے کے بعد پھر ہٹانا پڑتا ہے، تو وہاں جا کے کیا ملتا ہے؟ بات ملنے کی نہیں ہے، بات جو ہے محبت کی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ مجھے یہاں پر حرم شریف میں 9 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے الحمدللہ، صاف صفائی کا۔ تو میں نے ایسے حاجی دیکھے ہیں جو بیچارے وہاں تک جا نہیں پاتے ہیں، لیکن اتنی منتیں کرتے ہیں نا، بہت زیادہ، اور پھر وہ وہاں کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہاں کی زیارت کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا پتہ ہمارے نبی پاک ان پیریوں کے اوپر سے گزرے ہوں، کیا پتہ ہمارے نبی پاک ان راستوں سے گزرے ہوں، ٹھیک ہے؟ زیارت کا ایک صرف یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو جن کے دل میں دیکھیں محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شوق ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر آتے ہیں بیچارے اور دعائیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کیا کیا فائدہ وہاں پر جا کر، باہر سے ہی تو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے دیکھا ہے بہت بہت امیر لوگوں کے لوگ یہاں جاتے ہیں، لیکن انہیں دھکے ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دو میں انڈیا کے ایکٹر بتا رہا ہوں، 2 3 ایکٹر ایسے ہیں بھائی، جب ان کا برتھ ڈے ہوتا ہے نا تو وہاں پر اتنا رش ہو جاتا ہے، پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے، پھر وہ لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں، لیکن لوگ جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی سمجھ۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیں، جو دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں کی زیارت، یہ دیکھیں آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ اس پہاڑ کا نام ہے جبل قبیس، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ آپ جب بھی عمرے پر آؤ تو جو یہ حرم شریف کے نزدیک کی زیارتیں ہیں یہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر ہمارے نبی پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، بولو الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو حرم شریف میں جب بھی آؤ تو بھائی یہاں کی زیارت ضرور کرنا۔ اور ایک نمبر پہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، جہاں سے نبی پاک کے اوپر بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، ٹھیک ہے؟ سنا ہے نا بھائی؟ ضرور سنا ہوگا۔ جب میں یہاں پر آیا تھا نا نیا نیا، تو میں نے بھی ایسے ہی سنا تھا کہ یہ 2 وہ کھڑکی ہیں، لیکن یہ 2 وہ کھڑکی نہیں ہے۔ جب میں نے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کیا تو پھر میں نے یہاں کا ویڈیو بھی بنایا تھا کہ ہاں یہ 2 وہ کھڑکی ہیں، ٹھیک؟ تو مجھے بھائی بعد میں پتہ چلا یہ 2 وہ کھڑکی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے اسی دن سے اپنے دل سے دماغ سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں سے بھی بہت سے پوچھا، یہ بس صرف ایک محل کی کھڑکی ہیں، اور جیسے عام کھڑکی ہوتی ہیں یہ وہی کھڑکی ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی عمرے پر آؤ تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا، اگر آپ خود آ رہے ہو عمرے پر یا حج پر تو دوسرے لوگوں کو اس چیز کی جانکاری ضرور دینا۔ ابھی یہ دیکھیں الحمدللہ میں بالکل گھر کے قریب میں آ گیا ہوں۔ تو دیکھیں آپ تو یہاں شاید نہیں آ پاؤ گے، اور کبھی کبھی پولیس والے نہیں ہوتے ہیں تو بندہ یہاں تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے یہاں کا جو ہے ابھی صاف صفائی کا کام ہے، تو اس لیے میں اوپر آیا ہوا ہوں الحمدللہ۔ پہلے یہ گھر جو تھا یلو کلر کا پوتا ہوا تھا، اب سے کم میں نے یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں 15 سال 20 سال 25 سال والے تک سے پوچھا بھائی، تو انہوں نے یہی بولا کیا یہ گھر یلو کلر کا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کا بھی کوئی پرانا ویڈیو اٹھا کے دیکھو گے نا تو آپ کو یہ گھر یلو ہی ملے گا، لیکن یہ رمضان سے پہلے وائٹ کلر کا کر دیا ہے الحمدللہ، اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ابھی کلر بھی نیا نیا ہے تو ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو جب بھی آپ کا آنا ہو تو یہاں پر ضرور آنا پلیز، آپ کو یہاں آنے کے بعد ایک دل کو سکون ملے گا۔ میں لاک ڈاؤن جب تھا تو یہاں پر ہی تھا بھائی، پتہ ہے؟ تو میں اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد ٹھیک یہاں پر ہی آ کے بیٹھتا تھا، اور دل کو میرے ایک الگ سکون لگتا تھا۔ ابھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے، یہ ہے ابو جہل کا حمام، ٹھیک ہے؟ پہلے یہاں پر ابو جہل کا گھر ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ مین جگہ کہاں پر ہے اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا واش روم بنا دیا، اور اس کے اندر بہت سارے واش روم ہیں، اور حاجی یہاں پر آتے ہیں اور وضو کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں سامنے آپ کو وضو خانہ نظر آ رہا ہوگا، اور ابھی میں یہ بھی تھوڑا سا آپ کو اندر سے واش روم دکھا دیتا ہوں۔ لیکن ابھی جو ہے فی الحال رش بہت کم ہو گیا ہے حرم شریف میں، تو اس کی وجہ سے آپ کو رش نظر نہیں آ رہا ہوگا، پتہ ہے؟ تو یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھائی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ماشاءاللہ
اور ابھی میں آپ کو ایک زیارت اور کروا دیتا ہوں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک، ٹھیک؟ اگر آپ کو پتہ ہوگا تبھی آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، اور حرم شریف کے اندر ہی ہے۔ دیکھو کتنی مقدس زیارت ہے اگر بندہ سوچے تو، اور اگر نہیں سوچے تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کا بھی ایسا ہی حساب ہے، جسے پتہ ہوتا ہے تو لوگ بیچارے یہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیارت کر کے جاتے ہیں بہت بہت دیر۔ اور بھائی جو نہیں مانتا تو وہ ایسے نکل بھی جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی آپ جیسے ہی اگر 25 نمبر گیٹ سے باہر نکلو گے نا بھائی، 25 نمبر گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد لیفٹ سائڈ میں آپ کو یہ سلوف نظر آئے گا، اور اس کے نیچے ان کا گھر اور جو ان کا سامان ہے وہ اپنے وقت کی بہت امیر ترین عورت تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ان کا گولڈ وولڈ تھا، جو بھی سارا سامان تھا ان کا، وہ آج بھی امانت کے طور پر ایسے ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ سنا ہے میں نے ایسا۔ تو ابھی الحمدللہ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔